دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا سب سے ہم سے تو تمہارا سامد دیے کے ہیں ہم سے تو تمہارا سامد دیے کے ہیں ایک سوگا سہارا نبی سب سے سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیز گرامی قدر آج گرمی کی شدت اپنے جوبن پر ہے اور ابھی تک نمازی مسجد میں آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جمعے کے دن بطور خاص اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائے وہ سب کی شدت رہتی ہے سردیوں میں سردی گرمیوں میں گرمی لیکن یہ چیزیں آگے نہیں ہونی چاہیے اور جمعے کے دن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے پہلی اذان سنتے ہی دوڑ کر مسجد میں پہنچنا چاہیے جلد سے جلد اور تمام دنیاوی کام جو ہے ہمیں کر کے دینا چاہیے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے
پچھلے جمعے کی گفتگو کو وہیں سے جوڑنے کی کوشش کروں گا جہاں میں نے چھوڑی تھی کہ اللہ والوں پر جو اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے تو جس جگہ پر اللہ کا کرم ہو رہا ہو کسی اللہ والے کے پاس وہ مقام قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اب میں نے قرآن پاک کی آیت پاک قرآن کا دعویٰ کر دیا اللہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، بتایا تھا کہ جناب مریم کے پاس پھل اور کھانے پینے کی چیزیں دے کر جناب زکریا کا سوال کرنا اور جناب مریم کا جواب دینا۔ سوال یہ تھا کہ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آئیں، وہ ہمیں نہیں دیتا، اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا بھی ایسی تھی جس کا بظاہر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ممکن بات نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے، وہ تو اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ وہاں پہ تو ہر چیز اس کے حکم کے تحت ہے، وہ جب ارادہ کر دیتا ہے تو کون کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ یہی جانتے ہوئے ہی سمجھتے ہوئے زکریا نے کہا کہ یہ وہ جگہ لگتی ہے جہاں پر میں اللہ سے مانگوں تو مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ وہیں پر لکھا زکریا ربا، وہیں پر کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جب دعا کی تو پھر اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازنے کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اب آپ آگے بڑھتے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو اس طرف جاتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ میرے دوست ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث آپ اگر غور کریں نا تو الفاظ کو ہی اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب۔ حضور نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بڑا گندا بال نظر آتے ہیں، جن کو لوگ دھکے دے کر یا زبان سے برا بھلا کہہ کر اپنے دروازوں سے اٹھا دیتے ہیں۔ حقیر جانتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ لوگ جن کو لوگ حقیر جانتے ہیں۔ ہماری گفتگو جب شروع ہوئی تھی تو اس کا عنوان یہی تھا کہ اللہ والوں کو جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں حقیر مت جانو، اور تم ٹک کے ان کے پاس بیٹھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ آپ ان کے چہرے سے نظریں مت ہٹاؤ اور سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کے پاس بیٹھے رہو،
ان لوگوں کو ان کے لباس، ان کی ذاتی حیثیت، سماجی حیثیت، معاشی حیثیت اور رنگ و نسل کے اعتبار سے نہ دیکھو، کہ وہ ہیں جو اللہ کی یاد میں دن رات مگن رہتے ہیں۔ تو کیا کرو جو لوگ اللہ کی یاد میں دن رات مگن رہتے ہیں، جو دن رات رب کو یاد کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان کے پاس اطمینان سے بٹھائے رکھو، بس پھر نفس ان کے ساتھ بیٹھے رہو، آرام کے ساتھ مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان کے چہرے پر لگی رہیں، اس سے تم اپنی نگاہوں کو نہ ہٹاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ پہ فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے لیے دن رات اسے یاد کرتے ہیں، انہیں مت کھڑے ہو، انہیں مت دور کرو، انہیں مت ہٹاؤ۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کر رہے ہیں۔ اب اسی انہی آیات کے ساتھ اگر اس حدیث کو جوڑے نا تو کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو حقیر جان کر لوگ اپنے دروازوں سے ٹھیکے دے کر نکال دیتے ہیں۔ پراگندہ بھار لوگ ہیں، لباس ان کا اچھا نہیں، اور کچھ انہیں زبانی کہہ کے برا بھلا کہہ کے ان کو راضی چل دفعہ چلا جائے، اس طرح کے گندے الفاظ بول کے ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے جن کو تم حقیر جان رہے ہو نا، تمہیں پتہ ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اگر کسی کی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے۔ اور دوسری حدیث یہ مسلم شریف کی حدیث، دوسری حدیث بخاری۔ اب اس حدیث کو اگر آپ ذرا غور سے سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ والے اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ اور اسی مضمون کی ایک اور حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے، لیکن میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نظر کی بیٹی ربی رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ عورتوں کی لڑائی کی تو نظر کی بیٹی نے ایک لڑکی کے دانت توڑ دیے۔ اس پر لڑکی والوں نے تاوان مانگا، انہوں نے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو انکار کرنے کے بعد نبی پاک کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے تو حضور نبی پاک نے جو شریعت کا حکم تھا، اساس کا، وہ دے دیا۔ اللہ کے نبی تھے، وہ تو شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے فیصلہ کر دیا اس کا بھی دام توڑ دیا جائے۔ انس بن نظر اس لڑکی کے بھائی نظر کے بیٹے جناب انس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ربی کا دام کس طرح توڑا جا سکے گا؟ توڑا جا سکے گا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے نبی کے حکم کے بعد اگر کوئی بندہ اس حکم کے بارے میں کہے کیسے یہ کریں گے، نہیں کر سکتے، تو یہ بات تو سریعاً نافرمانی کے ٹکڑے پہ آئی اور اس پہ تو بڑا زبردست حکم آنے لگتی ہے۔ لیکن اللہ والے جب پیار کی دنیا میں کوئی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اور بات ہوتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا انس، کتاب اللہ کا فیصلہ تو قصاص کا ہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مجھے بھی اللہ کی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں آپ کی جان ہے کہ اس کا دام سے نہیں توڑا جائے گا۔
غور کیجیے، نبی پاک نے حکم دیا، فیصلہ سنا ہے، میرے نظر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے کیسے ایسے ہو سکتا ہے، کیسے اس کا دام توڑا جائے، بہن کے بھائی کے، اور ساتھ میں کیا کہا، یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری بہن کا دام تو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ جملہ کہا تھا، میں دل پر سکون طاری تھا، اتنے میں وہ بندے جو کہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے اسے معاف کر دی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں، اب یہ اشارہ کس طرف تھا، انس بن نضر کی طرف، کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ دو احادیث، ایک مسلم کی اور ایک بخاری کی، ذرا سن کے اندازہ کریں نہ کرو بیٹا نہ کرو۔ یہ بات اس بچے کو نیچے دکھا، جب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے کہ اللہ والے دو ہیں، دو احادیث ہیں، مسلم کی بخاری کی، ہر جگہ ہم سے پوچھا جاتا ہے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیح ستہ میں ہے، فلاں حدیث میں ہے، روایت صحیح ہے، اس میں کوئی کمی تو نہیں۔ اب یہ وہ حدیثیں میں نے دو بیان کی ہیں جس میں ایک مسلم کی اور دوسری بخاری کی۔ ایک میں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کہ یہ بندے جب کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اور بخاری کی حدیث میں یہ بات نظر آئی کہ وہ کیسے اپنے بندوں کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے آگے، یہ جو لوگ ہیں اللہ والے، ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ دوستی کیسی ہے، ان کے ساتھ دوستی کیسی ہے، یہ دوستی ایسی ہے جو قبر میں جانے کے باوجود ٹوٹتی نہیں، اور قیامت کے دن بھی جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، اللہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ جو اصول ہے نا کہ اس دن ہر ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کا دوست نہیں ہوگا، دوست دشمن بن جائیں گے، یہ ہوگا ضرور، لیکن اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو لوگ ان لوگوں سے دشمنی مول لے لیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کی کرامات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے جملے بولتے ہیں، ان لوگوں کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام کتنا برا ہے۔ اور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، فرمایا ان اللہ تعالی قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث
کرسی ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی بھی میرے دوستوں کے ساتھ، جو کوئی بھی میرے دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ عداوت کرتا ہے میرے دوست کے ساتھ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت و دشمنی رکھے گا، میں رب اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ من عاد لی ولی، میرے دوست کے ساتھ جو عداوت اور بغض رکھتا ہے تو میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے سوچ لو، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ عداوت کرنے والوں، تم سوچ لو کہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب ہیں۔ فرمایا جب بندہ فرائض کے علاوہ نوافل کی کثرت اور فراوانی کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، بس جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر وہ تجھ سا عام بندہ نہیں رہتا، بلکہ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھ سے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اگلی بات سنو، میں نے یہ پوری حدیث جو بیان کی، اس کے اس جملے کو بطور خاص آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر وہ محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگے، اگر وہ یہ مانگے کہ میرے اس بھائی پر کرم کر دے، اگر وہ یہ مانگے کہ میرے اس چاہنے والے کو نواز دے، اگر وہ یہ مانگے کہ میرے پاس آنے والے اس بندے کو اولاد عطا کر دے، اگر وہ یہ سوال کرے کہ میرے اس بندے کو جو مجھ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اسے بھی دنیا کی نعمتوں سے نواز دے، اگر وہ یہ سوال کرے کہ جیسا تیسا بھی ہے میرے پاس آ گیا ہے تو اب اس پر کرم فرما دے، پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے سوال کرے اور میں پورا نہ کروں، بلکہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، وہ فرماتے ہیں کہ ضرور میں ضرور مطلوبہ چیز اسے دوں گا، جو مانگے گا۔ اب میں عربی کے الفاظ کی ایک رہا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اندازہ ہو جائے کہ الفاظ کی کیا وہ ہے۔ فرمایا وہ انسان نہیں، وہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے، اب ساننی پہ قید نہیں لگائی، آخرت کا سوال کرے، دنیا کا نہ کرے، یہ والا سوال کرے، یہ والا سوال نہ کرے، یہ چیز مانگے یہ چیز نہ مانگے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کہا کہ کیا وہ انساننی لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں ضرور بضرور جو وہ مانگے گا اسے میں وہ عطا کر دوں گا۔ پھر اگر مجھ سے پناہ طلب کرے گا تو میں ضرور اسے اپنی پناہ اور تحفظ مہیا کروں گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا کہ یہ رب کی یہ فرمان کس لیے تھا؟ اس لیے تھا
بات کرنے والے اس کے بندے ہیں، ان کو حقیر نہ جانو، ان کو اپنے سے دور نہ کرو، ان کے قرب میں بیٹھتے رہو اور اپنی نگاہیں ان کے چہروں پر جمائے ہوئے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو، اس لیے کہ یہ وہ میرے بندے ہیں جو اگر کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی قسم کو پورا کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث بھی اس پر بالکل ظاہر دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو کس طریقے سے پورا کیا، اور پھر اگلی بات فرمائی کہ جو ان سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، نفرت رکھے گا، میں خدا ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور پھر ہم اگلی بات اور کوئی آئے زندگی میں ان کے پاس تو یہ نماز دیں وہ بات اور ہے، لیکن اگر کوئی دنیا میں چلے جانے کے بعد ان کے پاس آئے تو پھر معاملہ کیا ہوگا، یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اس لیے کہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، ان کی کیا بات ہے، وہ تو ہر حال میں اعتراض بڑا اعتراض کرتے ہیں، ان کی بات کو چھوڑے۔ میں آج جو دلیل آپ کے سامنے لایا ہوں وہ کسی بریلوی عالم کی بات نہیں، کسی آج کے دور کی بات نہیں، بلکہ میں اس بندے کی بات کرنے لگا ہوں جو اہل حدیث کے ہاں بھی بہت زیادہ محترم مانی جانے والی ہے، وہ اسے تفسیر کا امام مانتے ہیں، حافظ ابن کثیر۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت سورہ نساء کی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک واضح دلیل ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عاصیوں اور گناہگاروں کو یہ ہدایت دی کہ جب ان سے خطا اور گناہ ہوتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر استغفار کریں اور رسول کریم علیہ السلام سے یہ گزارش کریں کہ آپ بھی ان کے لیے اللہ سے سفارش فرمائیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اب یہاں پہ ابن کثیر نے آگے ایک بات لکھی ہے، ایک واقعہ فرمایا مفسرین کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ ان میں شیخ ابو منصور الصباغ بھی شامل ہیں، ان ہستیوں میں بہت بڑے بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے مفسر شیخ ابو منصور الصباغ وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الشامل میں قطبی کی یہ مشہور ایک آیت کی تحریر فرمائی۔ اب یہ صحابی ہیں جن کی بات کو بیان کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر موجود تھا، یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی اندر آیا
اور آ کر کے اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے اللہ عز و جل کا یہ ارشاد سنا ہے اور یہ آیت پڑھا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. اگر غور کرنا جملہ اس عربی کا، اس نے یہ نہیں کہا میں آپ کی قبر پر آ گیا. اسی سے شاہ عبدالعزیز مدستری کا یہ فرمان بالکل بجا ہے کہ جب تم قبر پر جاؤ کسی اللہ کے ولی کی قبر پر تو قبر کی نیت سے مت جاؤ، اس کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے جاؤ. اس پر یہ دلیل ہے. اس نے کیا کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، میں نے اللہ کا یہ قول سنا ہے اور اس قول کے مطابق میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں اور آپ سے شفاعت طلب کرتا ہوں. آپ ذرا غور کرو، قبر پر کھڑے ہو کر صاحب قبر کو یہ کہنا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں اور میری سفارش فرمائیے. یہ کلمات کیسے ہیں؟ یا لوگ اس پر شرک کا فتویٰ ڈال دیتے ہیں، یا لوگ تو شرک کا فتویٰ چڑھ دیتے ہیں. شرک ہو گیا، آپ نے قبر سے سوال کر دیا، قبر والے کو کہہ دیا. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اب ذرا غور کرنا. حافظ ابن کثیر نے یہ روایت لکھی ہے اور صحابی رسول بیٹھا ہے قبر پر اور اعرابی یہ جملے کہہ رہا ہے اور یہ جملے کہے اور مطمئن ہو کر چلا گیا. ہاں، جانے سے پہلے اس نے 2 شعر پڑھے. اس نے 2 شعر پڑھے اور ان کا معنی یہ ہے کہ اے وہ جو زمین کے مدفونین میں سب سے بہتر، یعنی اے اللہ کے رسول تجھ سے بہتر کوئی اور نہیں، سب سے بہتر، اور جس کی خوشبو سے زمین اور ٹیلے بھی خوشبودار ہو گئے ہیں، میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ ساکن ہیں. اس میں عفو ہے، اس میں سخاوت ہے اور لطف و کرم ہے. گویا اللہ والے اگر کسی اللہ والے کی قبر پر جائیں اور یہ کہہ دیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملانہ رہنما، تو اس پر رضا سرائی کرنے والوں نہ کرنا. اللہ کے معبود کے غلام یہ کرتے چلے آئے ہیں. ذرا اس اعرابی کے الفاظ سنیے. میری جان اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ ساکن ہیں. اس قبر میں کیا ہے؟ معافی ہے. اس قبر میں کیا ہے؟ معافی ہے. اس میں کیا ہے؟ سخاوت ہے. اب یہ گنج بخشی کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کو کہتے ہیں. گنج بخشی کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کو کہتے ہیں. اور پھر کیا فرمایا؟ جو اگلی بات کی کہ نا کے سارا پیر کامل کاملانہ رہنما. یہ معین الدین چشتی نے اپنی بات نہیں کی، یہ اسی اعرابی کی بات کو کہا کہ جو شان آقا کی ہے وہ اللہ کے لطف و کرم سے غلاموں کو بھی عطا ہوتی ہے اور ان کی قبریں بھی کیا ہے؟ سخاوت کا وہ انداز ہے کہ میں معین الدین کہہ پکار اٹھوں کہ گنج بخش ہے، گنج بخش ہے، فیض عالم ہے، مظہر نور خدا ہے. فرمایا میری جان اس قبر پر فدا ہو جس میں آپ موجود ہیں. اس میں عفو ہے، معافی ہے.
اس میں سخاوت ہے اور اس میں لطف و کرم ہے۔ امام ابن کثیر آگے لکھتے ہیں کہ وہ عرابی چلا گیا، خود بھی بیان کرتے ہیں کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں نے خواب میں سرور کائنات کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا اے ابھی اٹھ جا اور اس اعرابی کو خوشخبری دے دے کہ اللہ نے اسے بخش دیا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں میں کرنے کے بعد جو بات آخری کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو اللہ والے ہیں، ان اللہ والوں کے قرب میں رہنے کا رب نے ہمیں بار بار حکم عطا فرمایا، اور اس میں ایک حکم کیا عطا فرمایا، کونوا مع الصادقین۔ دوسرا حکم کیا عطا فرمایا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم۔ اور تیسرا حکم کیا عطا فرمایا وہ یہ فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ما علیک من حسابهم وما من حسابک علیہم فتطردهم فتکون من الظالمین۔ اگر تم اس انہیں اٹھاؤ گے تو ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا یہ میرے بندے وہ ہیں، یہ وہ بندے ہیں اللہ کے کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا دیں کہ ایسا ہی ہوگا تو وہ شرک نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کی قسموں کو پورا کرتا ہے۔ تم انہیں کھجیلتے ہو، وہ رب کے اتنے مقبولانہ بارگاہ ہیں۔ اور پھر اس پر ایک بات اور جو آخری بات ہے وہ یہ کہ ان کی محبت رب کی محبت کا باعث بنتی ہے، رب کی محبت کا باعث بنتی ہے۔ اس پر ایک دلیل عرض کر کے آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث میں نے کئی بار آپ کے سامنے بیان کی، کئی بار۔ اب ایک دفعہ پھر اس حدیث کو گرد مقرر کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس میں عرض کی یا رسول اللہ میں پکا مومن کب بنوں گا، میں پکا مومن کب بنوں گا؟ نبی پاک نے فرمایا جب تجھے اللہ سے پیار ہو جائے گا تو پکا سچا مومن بن جائے گا۔ اس نے پھر سوال کیا اللہ کے رسول مجھے رب سے سچا پیار کیسے ہوگا؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جن کو رب سے پیار ہو جاتا ہے نا، رب سے جن کو پیار ہو جاتا ہے وہ پھر کیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ رب ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کہتا ہے وہ پھر عام بندے نہیں رہتے، وہ اپنے کانوں سے نہیں سنتے، وہ اس سماعت کے نور سے سنتے ہیں جو ان کا نہیں ہوتا، میرا ہوتا ہے۔ میں ان کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ سنتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ دیکھتے ہیں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے وہ چلتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے نا کہ جب رب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے نا تو پھر رب کہتا ہے میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو گیا۔ اور جو رب کا ہو گیا، اور جو رب کا ہو گیا پھر سب اس کا ہو گیا، جو رب کا ہو گیا پھر سب کچھ اس کا ہو گیا۔ اس لیے کہ سب کچھ جو کچھ بھی کائنات میں ہے نا اس کے بارے میں رب کریم کا اعلان ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے،
لہو ما فی السماوات، جب اللہ کہتا ہے میں اس کا ہو گیا تو مجھے کہنے دو کہ پھر یہ کیا ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو کل جہان کا تمہیں مالک کہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی معبود و محب میں نہیں میرا تیرا، جو چیز اس کی وہ چیز اس کی، جو چیز اس کی وہ چیز اس کی، ہر چیز کا مالک وہ، اور وہ جس کا وہ ہو جائے پھر اس کے پاس کوئی کمی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. پھر اس کے پاس کوئی کمی رہتی ہے؟ نہیں رہتی. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے رب سے پیار کیسے ہوگا؟ تو رب کے محبوب نے جو جواب دیا وہ جواب سنو، وہ جواب سنو. تو وہ جواب کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ تو رب کے رسول سے محبت کرنی شروع کر دے تو تجھے رب سے محبت ہو جائے گی. رب کے محبوب سے محبت کرنی شروع کر دے تو رب سے محبت شروع، تجھے رب سے محبت ہو جائے گی. آؤ میں اور اللہ کے محبوب کی دعا آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ رب کے محبوب نے اپنے ایک محبوب کا ہاتھ پکڑا. محبوب خدا نے، حبیب خدا نے کیا جی اپنے ایک محبوب کا ہاتھ پکڑا. غلام تو سارے تھے، 1,00,000 سے زائد غلام موجود ہیں، ایک دو نہیں، 1,00,000 سے زائد غلام موجود ہیں. اور اس موقع پر میرے نبی نے اپنے ایک محبوب کو اٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑا. لمبی حدیث ہے، آپ سینکڑوں بار سن چکے ہیں، لیکن لوگوں سے خطاب کے بعد ہاتھ پکڑے پکڑے اپنا دوسرا ہاتھ بھی دعا کے لیے بلند کیا. ہاتھ کیسے دعا کے لیے اٹھے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے. ایک ہاتھ آسمان کی جانب اور دوسرے ہاتھ میں دوست کا ہاتھ ہے، اپنے دوست کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اور دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ یہ جس کا ہاتھ میں نے پکڑا ہوا ہے نا مجھے یہ اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اے اللہ یہ جس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے نا یہ میرا پیارا ہے، مجھے پیارا لگتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے. اس سے مجھے مطلب میری بات سنیے گا کہ جس کو رب سے محبت چاہیے کرنی وہ رب کے محبوب سے محبت کرے. اور رب کا محبوب بتا رہا ہے صرف مجھ سے نہیں بلکہ میرے محبوبوں سے محبت کرو. میں نے خدا سے یہ بات منوا لی ہے دعا کر کے کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. گویا مجھے کہنے دے کہ محبوب خدا کا محبوب بھی محبوب خدا بن جاتا ہے. محبوب خدا کا محبوب بھی محبوب خدا بن جاتا ہے. اور پھر جو اگلی بات کی وہ ذرا سنو. اور اے اللہ جو بھی اس سے پیار کرے، پھر میں ایک دوہرا دوں یہ جملے، میں اس سے پیار کرتا ہوں تو بھی اس سے پیار کر. اور جو بھی کوئی اب قیامت تک کے لیے عام کر دی گا، جو بھی کوئی اس سے پیار کرے، جو کوئی بھی اس سے پیار کرے، اے اللہ تو ان سب سے پیار کر. گویا خدا کی محبت حاصل کرنے کے طریقے 3 ٹھہرے. محبوب خدا بننے کے طریقے 3 ٹھہرے. ایک طریقہ کیا؟ اتباع مصطفیٰ کر لو، محبوب خدا بن جاؤ گے.
دوسرا طریقہ کیا؟ محبوب خدا کے عاشق بن جاؤ گے، خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور تیسرا کیا؟ رب کے محبوبوں کے ساتھ ساتھ میرے مصطفیٰ کے محبوبوں کے ساتھ پیار کرنے لگ جاؤ گے، رب کے محبوب بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جملے کس کے لیے تھے؟ تم بھی جان گئے ہوں گے، یہ بات چھپی ہوئی نہیں، یہ جملے کسی اور کے لیے نہیں کہے گئے تھے، یہ محبوب خدا، محبوب خدا، وہ محبوب خدا۔ اب اس پر مسلم و بخاری کی حدیث، متفق علیہ حدیث، کہ کل یہ پرچم، کل یہ جھنڈا میں اس کے حوالے کروں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو علی سے پیار کرے گا، اور علی کون ہے؟ ولیوں کا امام ہے، اور کسی ایک ولی کا نہیں، سارے ولیوں کا امام ہے، اور اس میں سارے صحابہ بھی شامل ہیں جن کا علی امام ہے، اس میں وہ بھی شامل ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء جن کا صدیق ہیں، وہ بھی شامل ہیں، جو فاروق اعظم ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو عثمان ذی النورین ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو سارے کے سارے اصحاب کبار ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں، اور آخری بات کرتا ہوں وہ سب شامل ہیں جن سے اللہ کا وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ان تک ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر ولی کے امام، مقتدا، پیشوا، رہنما مولا علی ہیں، جس نے ان سے پیار کیا وہ اللہ کا محبوب بن گیا، اور جس نے ان کے غلاموں سے بھی پیار کیا وہ بھی اللہ کا محبوب بن گیا۔ یہ باب ختم ہوا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں ہمہ وقت حاضری کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کا